حضرت امیر انیس کا ایک مرثیہ اس برس بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مشہور زمانہ مرثیہ ہے حضرت عباس کے حال میں، اور اس مرثیے بہت طویل مرثیہ ہے، قریب 800 مصروں کا، اور جو حصہ میں نے انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ پہرا ہے فوج یزید کا نہر القمہ پر، فرات پر، تو حضرت عباس خیموں سے نکلیں گے اور پیاسوں کے لیے پانی لینے کے لیے جائیں گے، اور اس میں کچھ حصہ حضرت عباس کے رجز کا ہے، یعنی کہ وہ جو خطاب کریں گے فوج یزید سے وہ ہے، اور کچھ حصہ جنگ کا ہے، اور کچھ حصہ فرات پر پانی کے پاس پہنچ کر وہ منظر میر انیس رقم کر رہے ہیں۔ اس اب تک جو میں نے مرثی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں گزشتہ برسوں میں، وہ سب بحر رمل میں تھے اور ان کو پڑھنے کا انداز مختلف تھا۔ یہ جو مرثیہ میں آج پیش کر رہا ہوں یہ بحر مزارع میں ہے اور اس کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے، اور کوشش کروں گا کہ روایتی انداز سے پڑھوں اور قریب تر انداز ہو اس انداز سے جب میر انیس بھی سنایا کرتے تھے، تو لکھنؤ میں جو انداز رائج تھا اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے، ہر برس گزارش کرتا ہوں کہ مرثیہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، پڑھوانے کی ہوتی ہے، تو اتنا میں ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ آپ قافیہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے اور میرے پڑھے بغیر ہی آپ کو قافیہ مل جائے۔ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے، نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے، مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے، جرأت نے بڑھ کے بوسے تیغے دو دم لیے، نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا، رکھا قدم رکاب نے حیدر کے لال نے، نالین پاک فخر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زین کو ضیا خوش جمال نے، ارے تم کو چہر کیا فرس بے مثال نے، کس ناز سے وہ رش کے غزال ختن چلا، ارے طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا، کس ناز سے وہ رش کے غزال ختن چلا، طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا، وہ دبدبا وہ فطرت شاہانہ وہ شباب، تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کہ شیر کا زہرا ہو آب آب، سولت میں فرد دفتر جرأت میں انتخاب، تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، ارے شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، ارے گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھیں صفے جمی جو چپو راسو پیشو بس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، دیکھیں صفے جمی جو چپو راسو پیشو بس، نعرہ کیا کہ نہر پہ جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ارے ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی میں جائے گا، بولے بل کے فوج مخالف کے پہلوان، دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکرے گراں،
یا سب ہیں روم و شام کے جنگ آزماں جواں، ہاں آئیے تو کھینچ کے تیرے شرر فشاں، بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہے گھاٹ کے. یہ فوج یزید کہہ رہی ہے بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہے گھاٹ کے، ارے سر پھینک دیں گے نہر میں گردن سے کاٹ کے. سنتے ہی یہ جلال میں آیا علی کا لال، نعرہ کیا کہ تم ہمیں روکو گے کیا مجال، دم بھر میں چونٹیوں کی طرح ہوگے پائے مال، یہ مورچے ہیں کیا ہمیں جن کا ہو کچھ خیال، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیغیں لڑائی سے، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیغیں لڑائی سے، ارے لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا ترائی سے. اب یہ حضرت عباس دھمکا رہے ہیں روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، لیتے میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، ارے گرمائے رخش کو جو حرارت کسی میں ہو، آئے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو، دو ہاتھ میں علی کے پسر آر پار ہیں، دو ہاتھ میں علی کے پسر آر پار ہیں، ارے دریا نہیں کہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں، دریا نہیں کہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں. تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مہلت نہ ایک کو دم جنگو جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیز سے دریا کو کاٹ کے، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، ارے لے جائیں گھر پہ تیز سے دریا کو کاٹ کے. سرکش ہیں سب ہماری زبردستیوں سے زیر. اب محاصل کلام جو ہے اگر ان کے اوپر میں رک رک کر تجزیہ کرنے لگوں تو شاید ہر مصرے کے بعد ٹھہرنا پڑے گا. یہاں پر زبردستی اور زیر ہونے کا جو لطف ہے وہ لیجیے گا. سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجاع باپ اولو العزم ہم دلیر، جب رنگ پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر. ایک ایسا واقعہ ہوا کہ رسول خدا کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور دوسرے مسلمان بھی تھے، کہیں جا رہے تھے تو وہاں پانی نہیں تھا ان کے پاس، تو حضرت علی سے کہا گیا کہ بھائی پانی لے آئیں. ایک تفصیلی واقعہ ہے، پہلے بہت سے لوگ گئے، اندر ایک کنواں تھا، وہاں سے جنات تنگ کر رہے تھے، پانی نہیں لینے دے رہے تھے، تو حضرت علی نے وہاں جا کے جنگ کی جنات سے اور پانی لے کے کنویں کے اندر سے. تو اس کنویں کو کہتے ہیں بیر العلم. تو اب دیکھیے انیس کا اشارہ، جب رنگ پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائے ہیں جا کے آگ سے پانی، یعنی آگ یعنی جن، آگ سے پانی خدا کے شیر، افریت بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، افریت بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، ارے بیر العلم میں کود کے تلواریں ماری ہیں. جرت جلوں میں رہتی ہے نصرت رکاب میں، لیتے ہیں گھاٹ تیر کے تیغوں کی آگ میں، لکھے ہوئے ہیں شیروں کے حملے کتاب میں، فصلیں ہیں اپنے زور کی خیبر کے باب میں، ناصر ہے بادشاہ ہے فلک بارگاہ کے، دفتر الٹ دیے ہیں عرب کی سپاہ کے. ناصر ہیں بادشاہ ہے فلک بارگاہ کے، ارے دفتر الٹ دیے ہیں عرب کی سپاہ کے. بے مشق کے بھرے ہمیں آتا ہے چین کب، گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جاں بلب، اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہے شب، کیا وقت ہے حسین کے بچوں پہ ہائے غضب، لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے، لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے، کانٹے مجھے دکھائے تھے سوکھی زبان کے. یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب سکا بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا اضطراب، اس مشق میں
کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب، اللہ آبرو کے بہشتی میرا خطاب، شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا، شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا، طوبہ کے ساتھ چشمہ کوثر بھی مل گیا۔ یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، نیزے اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے، یہ بھی جھپٹ کے مثل شہد کے لگیر آئے، گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے، گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے، گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے۔ اب یہ پرے گروپس کو کہتے ہیں جو ٹروپ ہوتے ہیں جنگی، تو یہاں پہ اس پر کا اور اڑنے میں جو پر استعمال ہوتے ہیں اس کا بھی دیکھیے، گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے، لکی صفوں پہ سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے، آمد تھی تیز کی کہ اجل کا پیام تھا، یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا، بجلی سا ہر جگہ فرسے تیز گام تھا، ارے ششدر تھی موت چار طرف قتل عام تھا، اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، ارے پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر، پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر، توڑا یہ مورچہ یہ صف الٹی ادھر پھرے، تلوار خون میں آپ پسینے میں تر پھرے، جو خاک پر گرا کے لعینوں کے سر پھرے، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے، تھی طہر کی نگاہ غضب کا جلال تھا، آنکھیں بھی سرخ سرخ تھیں چہرہ بھی لال تھا، بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، پہنچا بغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ، پہنچا بغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ، آئی اجل اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ، ارے شیر خدا کے شیر نے مارا غضب کا ہاتھ، بازو پہ آئی تیغ دو دم شانہ کاٹ کر، پہنچے کو بھی قلم کیا دستانہ کاٹ کر، چلتا تھا مثل برق یمین و یسار ہاتھ۔ اب حضرت عباس کے ہاتھ پر امفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس کو سگنیفائی کرتا ہے علم، چلتا تھا مثل برق یمین و یسار ہاتھ، ڈر ڈر کے جوڑتے تھے ضلالت شعار ہاتھ، ان کی نہ ایک ضرب نہ ان کے ہزار ہاتھ، ان کی نہ ایک ضرب نہ ان کے ہزار ہاتھ، کافی تھے سب کو تیغ دو دستی کے 4 ہاتھ، کافی تھے سب کو تیغ دو دستی کے 4 ہاتھ، آواز شش جہت میں بگیر و بزن کی تھی، اللہ کا کرم تھا مدد پنجتن کی تھی، چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں، چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں، ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خونخوار ہاتھ پاؤں، سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار ہاتھ پاؤں، ارے چمکی گری تو 8 ہوئے 4 ہاتھ پاؤں، اور روحیں پکاری تیر پھیرائی نکل چلو، ارے بولی اجل اب اٹھو تو پنجوں کے بل چلو، روحیں پکاری تیر پھیرائی نکل چلو، بولی اجل اب اٹھو تو پنجوں کے بل چلو، اللہ نے جنگ شیر نیستان کربلا، چونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی، آدمی تو کیا پہنچے ترائی میں تو یہ آدھا کو دی صدا، کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے فوج اشقیا، کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے فوج اشقیا، ایک دم میں ہم شکست ہزاروں کو دیتے ہیں، دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں، دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہرے تیغے علی دکھائے، ارے اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے
کہ جان جائے بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے ارے مردوں نے جو زبان سے کیا تھا وہ کر چکے مردوں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے اور فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں گویا خضر اتر گئے آب حیات میں دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں تسمہ پکڑ کے مشق کو ڈالا فرات میں سیراب جب تلک کے شہے بحر و بر نہ ہو منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو. اب حضرت عباس پہنچ چکے ہیں نہر پر. گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا آب آب تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا اضطراب. آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف غبار کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب عباس آبرو میں ابھی فرق آئے گا عباس آبرو میں ابھی فرق آئے گا ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. بہت شکریہ.